السلام علیکم۔ آزادی کیا ہے یہ جاننے والے تو 53 سال میں 2 بار ملک آزاد کروا لیتے ہیں، اور 77 سال میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے یہ دن کیسے منانا ہے۔ آج آزادی کے موقع پر کچھ آزاد ہو کر بولنے جا رہا ہوں، سننے کی ہمت رکھیے گا۔ سوری، آپ 77 سال سے صرف سن ہی رہے ہیں، صرف سن ہی رہے ہیں۔ رات 12 بجے آسمان کو گولیاں ماری جاتی ہیں، آنکھوں سے حیا دور کر دی جاتی ہے، موٹر سائیکلوں پر سائلنسر نکال کر خود کو آزاد تصور کیا جاتا ہے، عورتوں کے اوپر جملے کسے جاتے ہیں، انہیں گوشت کی دکان سمجھ لیا جاتا ہے، شہر کے کسی بھی چوک چوراہے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر قبضہ کر لیا جاتا ہے، عورتوں کو فزیکلی اسالٹ کیا جاتا ہے، دھکے مارے جاتے ہیں، انہیں چھیڑا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر رات کے 4 بجے ہیں اور یورپ میں لوگ نشے میں دھت اپنی پارٹیاں ختم کر کے واپس جا رہے ہیں، اور ایسے میں ایک مسلمان کی بچی کسی ہاسپٹل سے کسی مجبوری میں گھر واپس آ رہی ہے، ہاسپٹل جا رہی ہے، اور دوسری تصویر میں وہی لڑکی کراچی میں رات 4 بجے کسی ہاسپٹل جا رہی ہے یا کسی بھی مجبوری میں کہیں جا رہی ہے، اور جب لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت یورپ میں بیٹھا اس لڑکی کا باپ گھر میں بیٹھا زیادہ مطمئن ہوگا یا کراچی میں بیٹھا اس کا باپ زیادہ مطمئن ہوگا کہ لوگ اب فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو میری بیٹی محفوظ رہے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ یہ ہلڑ بازی کرتا موب، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس ملک کی یہ آزادی منا رہے ہیں اسی کے جھنڈوں کو اپنے پیروں کے نیچے روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کسی کی بھی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کر دینا ان کے لیے آزادی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال پہلے مینار پاکستان، وہی جگہ جہاں پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، وہاں ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ، عائشہ اکرام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ چاہے وہ ایک ٹک ٹاکر ہی صحیح، مگر اس کے کپڑے پھاڑنے اور اس کے جسم کو نوچنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ تو کیا ہم ایک قوم ہیں؟ کراچی ہو، لاہور، اسلام آباد یا ملتان، یہ ایک قومیت نہیں، اس رات ایک ذہنیت، ایک مینٹیلٹی کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ ویڈیو تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یہ بھی 13 اگست کی رات ہے، جب کسی عورت پر، کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر پہلے جملے کسے جاتے ہیں، اس کے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں، اور پھر چنگچی میں بیٹھی اس عورت کو فزیکلی اسالٹ بھی کیا جاتا ہے۔ کیا یہی وہ ذہنیت ہے جو ہمیں آزادی کے دن بھی قید ہونے پر مجبور کر دیتی ہے؟ شاید وہ لوگ جو خود گھر کے کفیل ہیں وہ تو اپنی فیملیز کو گھروں میں بند کر لیتے ہیں، مگر ان عورتوں کا کیا جو کسی کی ماں بہن بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کی خود کفیل بھی ہوتی ہیں؟ ان کے بازو ان مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جو خود اپنے لیے کماتی بھی ہیں اور ان گندی نظروں سے بچتی بھی ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ معاشرہ، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھ کر ایک بار خود سے ضرور پوچھیے گا اور سوچیے گا ضرور کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں۔ آپ نے کتنوں کی جان لی، کتنوں کو یتیم کیا، کس کا بچہ اس سے چھینا، کتنوں کو اپاہج کیا، مگر آپ کو معلوم کیسے ہوگا؟ کیونکہ جس وقت آپ نے یہ گولیاں چلائی تھیں تب آپ کی گن کا رخ تو آسمان کی طرف تھا، مگر شاید آپ بھول گئے کہ جو گولی اوپر جاتی ہے وہ نیچے بھی آتی ہے، مگر اس کا نشانہ کون ہوگا یہ آپ کو کیا معلوم؟ پچھلے 1 سال کے ہی اعداد و شمار دیکھے جائیں تو پچھلے سال ہی 85 سے زائد لوگ اسی گولیوں سے زخمی ہوئے اور 2 لوگوں کی جان گئی۔ آزادی کا جشن تو مختلف ممالک میں منایا جاتا ہے، شاید دنیا کا ہر ملک آزادی مناتا ہے، یورپ ہو یا کوئی بھی ملک، تو وہاں پر ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اونچی آواز میں ترانے بھی لگائے جاتے ہیں، لوگ نشے میں دھت بھی ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس دن کون سا نشہ چڑھتا ہے آزادی کے دن کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں؟ اس یورپ یا ان ممالک میں کوئی عورت کو چھیڑ کر تو دکھائے، مگر افسوس کہ جو ہماری اساس تھی، جو ہمارا دین تھا، وہ انہوں نے اپنا لیا اور ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، کچھ یاد ہی نہیں۔ اس آزادی کے دن کچھ نئے نئے چہرے سامنے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان میں ہمیں ایک تاریک مستقبل ہی نظر آتا ہے۔ ایک افسوس کے ساتھ کہ کیا یہ اس ملک کا نوجوان ہے، کہ یہ اس ملک کا سرمایہ ہے۔ ہر سال آپ کے اور میرے ارد گرد بہت سی فیملیز، بہت سے لوگ اسی تکلیف سے گزرتے ہیں، اسی درد سے گزرتے ہیں کہ وہ آزادی کے ساتھ آزادی نہیں منا سکتے۔ تو اس ڈاکومنٹری کے ذریعے میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اسے آگے شیئر کرتے جائیں اور اپنا حصہ ڈالتے جائیں کہ آنے والے سال میں
ہر شخص، ہر فیملی آزادی کے دن آزادی سے آزادی منا سکے۔ شکریہ۔